جی سامعین، پہلے مرزا صاحب کا دعویٰ سن لیجئے۔ اللہ کے فضل سے مجھے ہزاروں ویڈیوز ہیں نا میری حافظ قرآن کو اس طرح قرآن یاد نہیں سے مجھے اپنی ویڈیوز کا پتا ہوتا ہے میں نے کس ویڈیو میں یہ بات کی ہے۔ جی سامعین، اسے کہا جاتا ہے باتیں کروڑوں کی دکان پکوڑوں کی۔ اصل بات یہ ہے کہ ایک بہت بڑے اہل سنت کے بزرگ گزرے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ 12ویں صدی عیسوی میں۔ ارطغرل کا زمانہ اور ان کا زمانہ ایک ہے، بلکہ ارطغرل نے ان کو سندھ آنے کی دعوت بھی دی تھی، تو سندھ میں لا کر ان کی ملاقات خواجہ عثمان مروندی یعنی سخی شہباز قلندر سے بھی ان کی ملاقات کرائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں علم سے بڑا نوازا تھا، وہ فلسفہ کے اور علم ادب کے بہت بڑے ماہر تھے، بلکہ قرآن مجید کا سب سے پہلے فارسی زبان میں جو ترجمہ کیا گیا وہ بھی اسی بزرگ نے کیا تھا۔ بہرخیر ان کا ایک مقولہ بہت مشہور ہے کہ دروغ گورا حافظہ نہ باشد، جھوٹے آدمی کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، اس کا حافظہ نہیں ہوتا، اس کو یہ پتہ نہیں چلتا میں نے پہلے کیا کہا تھا، میں نے بعد میں کیا کہا ہے۔ یہی سب کچھ مرزا صاحب کے ساتھ ہوا ہے۔ آپ نے دعویٰ اس کا سن لیا کتنا بڑا کہ میری ہزاروں ویڈیوز بھی ہیں، ان میں بھی مجھے پتا ہوتا ہے کہ میں نے کون سی ویڈیو میں کیا بات کہی ہے۔ اتنا حافظ قرآن کو قرآن بھی یاد نہیں ہوتا جتنا مجھے یہ بات یاد ہوتی ہے۔ اب ذرا آگے دیکھ لیجئے۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ ہمیں آپ لوگ محمدی نہیں بلکہ مسلم کہا کریں۔ یہ تو انگریزوں نے ہمیں محمدی کہنا شروع کیا تھا، اور اس کے پیچھے سازش یہ تھی کہ اس دین کا بانی محمد ہے، نعوذ باللہ۔ دین کا بانی تو اللہ ہے، محمد تو اس کے آخری پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کو حیران کن بات بتاؤ، یہ جو محمدی کی ٹرم ہے نا، اس حوالے سے کہ رسول اللہ کے ماننے والے محمدی ہیں، یہ انگریزوں نے مسلمانوں کو دی ہے۔ محمدن وہ لکھتے تھے، ہمیں کہتے تھے محمدن، اور اس کے پیچھے ان کی بہت بڑی سازش تھی۔ جی سامعین، مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ دین اسلام کے بانی نعوذ باللہ من ذالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، حالانکہ یہ ان کا کہنا بالکل غلط ہے، جھوٹ ہے۔ دنیا میں جو کسی چیز کے آنے کا سبب بنتا ہے وہی اس چیز کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ مذہب اسلام کا بانی اللہ تعالیٰ ہے، بھائی تمام مذاہب کا بانی اللہ تعالیٰ ہے۔ جتنی بھی کائنات میں چیزیں تخلیق ہوتی ہیں، نئی نئی ایجاد ہوتی ہیں، ان کا موجد اگرچہ وہ سبب انسان ہوتا ہے لیکن پیچھے تو اللہ تعالیٰ ہی ہے اس چیز کا بانی۔ کل کو یہ بھی نہ کہہ دینا کہ پاکستان کا بانی اللہ تعالیٰ قائد اعظم نہیں ہے، یہ کہنا بالکل غلط ہے۔ دنیا میں جو چیز جس کی وجہ سے وجود میں آتی ہے وہ اس چیز کا سبب ہے، جو جس چیز کا سبب ہے وہی اس چیز کا بانی بنتا ہے۔ تو دین اسلام کے آنے کے سبب ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس دین کے بانی ہے۔ آپ گوگل پر سرچ کر کے دیکھ لیں کہ دین کا بانی کون ہے، اسلام کا بانی کون ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ باقی رہی بات دوسری کہ مسلمان کو محمدی کہلوانا چاہیے یا نہیں، یہ ان کی تحقیق ہے، میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا صحیح ہے یا غلط، اس کا فیصلہ بھی یہ خود ہی کر دیں گے، ذرا دیکھ لیجئے۔ اب اس سے پتا چلا کہ محمدی کہلوانا ٹھیک ہے۔ یہ اکثر جب ہم حنفیوں کو کہتے ہیں نا، حنفی نہیں محمدی کہلائیں، کہتے ہیں ثبوت یہ ابو داؤد میں ہے محمدی۔ اصحاب محمد اپنے آپ کو فخریہ محمدی کہتے تھے، الحمدللہ۔ جی سامعین، آپ نے سن لیا، مجھے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے خود ہی جواب دے دیا۔ پہلے کہہ رہے تھے کہ محمدی مسلم کو محمدی کہلانا جائز نہیں ہے، یہ انگریزوں کی پیداوار ایجاد کردہ لفظ ہے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ بالکل جائز ہے، بخاری ابو داؤد شریف کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں، یہ ہماری دلیل ہے کہنے کی۔ اب بندہ اس کی کس بات پر یقین کرے کس پر نہ کرے، یہ آپ ہی فیصلہ خود کر سکتے ہیں۔